السلام علیکم 6 کلاس. ہم لوگ کر رہے ہیں ہسٹری کا باب نمبر 1 وادی سندھ کی تہذیب. اس پورے باب میں ہم لوگوں نے پڑھنا ہے وادی سندھ کے جو لوگ تھے وہ کس طریقے سے رہتے تھے. یعنی یہ تہذیب کے آثار کب دریافت ہوئے تھے 1922 میں. اس کے علاوہ اس تہذیب کے جو رہنے والے تھے وہ مختلف تہذیبوں سے تجارتی تعلقات ان کے قائم تھے. جیسے آج کے دور میں اسٹوڈنٹس کہ پاکستان ہے فار ایگزامپل، تو اگر ہم پاکستان کے پاس جو ہے کپاس وافر مقدار میں، چاول وافر مقدار میں ہے، لیکن جیسے پیٹرولیم ہے، کھادی، یہ ہمارے پاس وافر مقدار میں نہیں ہے، تو ہمیں کیا ہے کسی ملک سے اشیاء اور خدمات کا لین دین کرنا پڑتا ہے جسے تجارت کہا جاتا ہے. تو اس وقت بھی وادی سندھ کے لوگ مختلف تہذیبوں سے تجارت کرتے تھے، جیسے مصر سے، عراق سے، ایران سے، میسوپوٹیمیا سے، ان علاقوں سے وہ تجارت کرتے تھے. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ یہ جو لوگ تھے یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور یہ وادی سندھ کے جو لوگ تھے یہ پرامن طریقے سے رہتے تھے. بتوں کی پوجا تو کرتے تھے، اور ان کے جو دور میں سب سے جو متبرک جو تھا وہ جانور مانا جاتا ہے وہ بیل کو مانا جاتا تھا، جسے بار برداری کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. اس کے علاوہ اگر اس کی کھدائی کی گئی تو وہاں سے پتہ چلا ہے کہ وہاں پر ہتھیار تو ہوتے تھے تھوڑے بہت، لیکن وہ صرف اپنی سیفٹی کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے. تو ہم نے اس باب میں وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں آل ٹو آل پڑھنا ہے. تو جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے تاریخ، یعنی جس کو ہسٹری کہا جاتا ہے. اب تاریخ اسٹوڈنٹس ہوتا کیا ہے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں. تاریخ جو ہے یہ ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت کا مطالعہ ہے، جس میں ہم گزرے ہوئے وقت میں قوموں کے حالات، واقعات، یعنی وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے. چھوٹی سی مثال میں یہاں پر دوں گی، ہمارے انبیاء کرام نے زندگی کیسے گزاری، کس طریقے سے انہوں نے دین اسلام کو پھیلایا، اور کس طریقے سے جو ہے انہوں نے دین اسلام کو پھیلانے کے لیے راستے میں کون کون سی رکاوٹوں کو برداشت کیا، کن مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اب ہم تو اس دور میں نہیں تھے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں تاریخ گزرے ہوئے وقت کا مطالعہ کرتے ہیں، تب ہمیں پتہ چلتا ہے کس طریقے سے انہوں نے کوششیں کی تھیں. یعنی تاریخ کیا ہے؟ تاریخ سے ہم گزرے ہوئے دور میں مختلف قوموں کی، مختلف جنگوں کی، مختلف حالات واقعات کے بارے میں پڑھتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے تاریخ. تو آج ہمارا یہی ٹاپک ہے تاریخ. تو تاریخ ماضی کا ایسا مطالعہ ہے جس میں قوموں کے ماضی کے، یعنی ماضی کس کو بولتے ہیں؟ گزرا ہوا وقت. آپ لوگوں نے اردو میں بھی یہ چیز پڑھی تھی کہ 3 ہوتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. یہ تینوں آپس میں ایک لڑی کی طرح جڑے ہوئے. ماضی کیا ہے؟ گزرا ہوا وقت. حال جیسے اب ہم گزار رہے ہیں، مستقبل آنے والا، جیسے احمد نے کتاب پکڑی تھی یعنی گزرا ہوا وقت ہے. احمد جو ہے وہ کتاب پکڑ رہا ہے یعنی حال ہے، اور احمد کتاب پکڑے گا یہ کیا ہے؟ مستقبل ہے. تو یعنی یہ تینوں آپس میں جڑے ہوئے. ہم ماضی کی باتوں سے، قوموں کے حالات واقعات سے نصیحت صحیح سیکھتے ہیں، اپنے حال کو بہتر بناتے ہیں، اور مستقبل کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو تاریخ بھی ایسا ہی منظم مطالعہ ہے ماضی کا، جس میں ہم قوموں کے حالات، واقعات، گزرے ہوئے وقت، نتائج اور اثرات کا جائزہ لیتے ہیں. ماضی، حال اور مستقبل لڑی کی طرح آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہم تاریخ کے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں اور حال کو بہتر بنا سکتے ہیں، اور مستقبل یعنی آنے والے وقت کے لیے نئی سوچ پیدا کر سکتے ہیں. اب تاریخ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے کچھ مقاصد بھی ہیں. ہمارا پہلا مقصد ہے نئی نسل، ٹھیک ہے جی، نئی نسل کو ملک کی قومی روایات کے بارے میں بتانا. اب ہمارے جیسے آج کل کی جنریشن ہے، اب ان کو تو نہیں پتا ہمارا رہن سہن کیسا تھا پرانے وقتوں میں، اتنی اسلام کس طریقے سے زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے، تعلیمات. تو ہم لوگ تاریخ کی کتابیں پڑھتے ہیں، تب ہمیں اپنے قوم کے حالات، واقعات، ان کے رہن سہن کے طریقے، روایات کے بارے میں پتہ چلتا ہے. یعنی اس کا پہلا مقصد ہے نئی نسل کو ملکی روایات کے بارے میں باخبر رکھنا، تاکہ وہ آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر سکے. یعنی آئندہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے، کیا پلاننگ کریں، ان کو لائحہ عمل اس کا تیار کر سکیں. دوسرا اس کا مقصد کیا ہے؟ تاریخ کے مطالعے سے نئی راہیں کھلتی ہیں. اور جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہزاروں سالوں کے واقعات کا نقشہ ابھرتا ہے. ہمیں تاریخ پڑھنے سے قوموں کے کھانے پینے، رہن سہن، لباس، امارات، ان کی تباہی، ان کے زوال، ان کے عروج، ان تمام کے بارے میں معلومات ملتی ہے. تاریخ کے مطالعہ سے ہمیں قوموں کے تاریخی ورثہ کا بھی پتہ چلتا ہے. یعنی ہماری یعنی ماضی کی جو قومیں کس طریقے سے رہتی تھی، ان کا ورثہ کیا تھا، اقدار کیا تھی، ان سب کے بارے میں پتہ چلتا ہے. تو ماضی کی معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ آثار قدیمہ. اب وادی سندھ کی تہذیب کہاں واقع ہے؟ تو اسٹوڈنٹ وادی سندھ کی جو تہذیب ہے، یہ اس تہذیب کے آثار سب سے پہلے کہاں سے ہمیں ملے ہیں؟ تو اس تہذیب کے آثار ہمیں سندھ میں موہنجو دڑو اور پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے ہڑپا
جو کہ ضلع साहिवाल में वहाँ पाए गए हैं। यानी वादा सिंध की जो तहज़ीब है स्टूडेंट्स, दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीबों में से एक है। और ये तहज़ीब जिस इलाके में परवान चढ़ी थी उसे दरियाए सिंध और उसके मावन मतलब साथी दरिया सैराब करते थे। और वादा सिंध की तहज़ीब के आसार हमें कहाँ से मिले हैं? इस तहज़ीब के आसार हमें सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा, जो कि ज़िला साहिवाल में है, वहाँ पाए गए हैं। पाकिस्तान और मगरबी भारत में वादा सिंध की तहज़ीब के अब तक जो है 1500 अज़ाफ़ी आसार और बस्तियाँ दरियाफ्त हो चुकी हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने पढ़ा तारीख़ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, यानी जिसमें हम माजी के कौमों के हालात वाक़ियात के बारे में पढ़ते हैं। हम लोगों ने फिर पढ़ा तारीख़ का मकसद क्या है, यानी नई नस्ल को कौमी मुल्की रवायात के बारे में बताना और आइंदा का, ताकि वो आइंदा का लाएमल तय कर सकें। और इसके अलावा हज़ारों सालों का नक्शा हमारे ज़हनों में उभरता है, मालूमात मिलती है और तारीख़ी वर्सा इक़दार का पता चलता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा वादा सिंध की तहज़ीब कहाँ वाक़ है, यानी इसके असास सिंध में मोहनजोदड़ो और पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा ज़िला साहिवाल में पाए गए हैं। यानी हम लोगों ने तारीख़, उसके मकासद और तहज़ीब के वादा सिंध की तहज़ीब कहाँ वाक़ है इसके बारे में पढ़ा। तो आपको जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं स्टूडेंट्स, वो आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करने हैं।